السلام علیکم. یونیورسٹی آف بلوچستان میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کیمپس ریڈیو FM 96.6 سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ مانون. خوش آمدید. پروگرام براڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میر وائس جو جانے مانے جرنلسٹ ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور ایکس اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں میڈیا اسٹڈیز میں. جی میر وائس, کیسے ہیں آپ؟ بالکل میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سوال جواب کے سلسلے سے. تو میر وائس, پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور خاص کر کے میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کا, اور میں آج بڑے پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنا کیریئر کا آغاز ہی اسی اسٹوڈیو سے شروع کیا تھا. اور خاص کر کے جو ہمارے جتنے بھی ٹیچرز تھے, جو ہمارے پروڈیوسرز تھے یہاں پہ کام کر رہے تھے, تو انہوں نے ہی ہمیں اس طرح یہاں پہ بلایا کرتے تھے, ہمیں پروگرامز دیا کرتے تھے. تو تب جا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کا قابل بنا کہ میں آج پاکستان ٹیلی ویژن میں ایز اے ہوسٹ کام کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے کمیونیکیشن کنسلٹنٹ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں دیگر جو جتنے بھی یہاں پہ کچھ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ میں نے ایز اے میڈیا کنسلٹنٹ کام کیے. اور خاص کر کے اس وقت میرا ایک پروگرام چل رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ کرنٹ افیئرس کا, اور میں کرنٹ افیئرس کا شو کر رہا ہوں. جی سر, آپ ایک موٹیویشنل پرسنالٹی ہیں ہمارے لیے, ہم اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ ہمارا یہ اسٹرگلنگ ٹائم چل رہا ہے. ہمیں ایک موٹیویشنل پرسنالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے جن سے ہم لوگ سیکھیں اور آگے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. جی, سفر کے آغاز سے شروع کرتے ہیں جب آپ نے میڈیا جوائن کیا ایز اے کریئر, اور جرنلزم میں قدم رکھتے ہوئے ایسا کیا جذبہ تھا کہ آپ نے جرنلزم کو ہی سلیکٹ کیا؟ دیکھیے, جرنلزم, سب سے پہلے جرنلزم کا تھیم کیا ہے؟ جرنلزم کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ وائس آف وائس لیس, یعنی ان لوگوں کی آواز بننا جن کی کوئی آواز نہیں پہنچاتا, اوپر جو بڑے لیول پہ وہ نہیں پہنچاتا. تو میرے خاص کر کے ذاتی طور پر بھی یہ ایک ویژن تھا, ایک مشن تھا کہ یہاں پہ, اور اسپیشلی بلوچستان میں, یہاں پہ اکثر لوگوں کی جو وائس ہے جو بڑے ایوانوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں بحیثیت ایک صحافی کیسے ان چیزوں کو جو ہے بڑے پیمانے پر لے کر جا سکتا ہوں, اور لوگوں کو جو ہے اویئرنیس دے سکتا ہوں, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں. کیونکہ جرنلزم کی جو آپ ڈیفینیشن پہ بھی جائیں گے کہ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل, ٹو انفارم دا پیپل, ٹو انٹرٹین دا پیپل, تو یہ سارے چیزیں ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کو خاص کر کے مین اسٹریم میڈیا پر جو جس طرح کی کوریج ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہا. تو اس محرومی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کوشش کی, بلکہ میں نے یہ اسٹرگل شروع کی کہ میں جا کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم جو سلیکٹ کروں جہاں سے میں پوری قوم یا پوری اپنی جو ایک وہ ہے لوگ ہیں ان کے لیے کیسے میں ایک معاون بن سکتا ہوں, ان کی خدمت کیسا کر سکتا ہوں. اور خاص کر کے عموماً ہم نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ تھوڑی بہت وہ جو خلا ہے, جو اسپیس ہے, وہ ہے بلوچستان میں خاص کر. تو پھر میں نے اس چیز کو اس لیے جوائن کیا, جرنلزم کو اس لیے جوائن کیا ایز اے پروفیشن اور ایز اے, میں کہتا ہوں کہ خدمتگار, تاکہ میں اپنے لوگوں کی, میں پبلک کی وہ آواز بن سکوں, وہ توانا آواز بن سکوں, تاکہ ہمارے جو وہ ایک آواز سے لوگوں کو جو ہے ایک قسم کی ریلیف مل سکے. وہی ہم نے دیکھا بھی ہے, جو ہمارے ٹاپ جو ہمارے چینلز ہیں اس میں جو بلوچستان کی نیوز ہوتی ہے وہ سب سے لاسٹ میں ہوتی ہے یا پھر ہوتی ہی نہیں. یہاں سے جو بھی چینلز کوئٹہ کی نیوز ہوتی ہے, بلوچستان کے جتنی بھی سٹیز ہیں ان کی ٹاپ نیوز ہوتی ہیں, وہ ہم لوگ آگے بھیجتے ہیں, لیکن وہ لوگ اس نیوز کو چلاتے نہیں ہیں. تو ہماری نیوز میں ایسی کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ ان کے لحاظ سے ویسی نیوز بن سکے کہ وہ لوگ بھی ہماری نیوز کو پروموٹ کریں؟ اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں اور مین اسٹریم میڈیا کی بات کر رہے ہیں, مین اسٹریم میڈیا میں اکثر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک مالکان کی پالیسیز ہوتے ہیں. پالیسیز یہ ہوتے ہیں کہ جہاں سے ان کو ایڈورٹائزمنٹ ملتے ہیں وہ پیورٹی پہ ہے. فار ایگزامپل اب کراچی سے زیادہ نیوز چلتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ جو ان کی بزنس وغیرہ ہے وہاں پہ وہ ہب ہے, تو وہاں سے وہ زیادہ فوکس کریں گے وہاں کے ایشوز کو. اور اسی طرح لاہور کی مسائل ہے, وہاں پہ بیروز بھی ہے, وہاں پہ جو ہے میڈیاز بڑے ایکٹیو ہے, میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہے وہ ایکٹیو ہے, میڈیا مالکان وہاں پہ ہے. بلوچستان میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بیروز بھی نہیں ہے. یہاں پہ ابھی تو اس حد تک مین اسٹریم میں لوگوں کو جو ہے وہ نکال دیا گیا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے ارننگ نہیں کر رہے. کیونکہ جب کوئی بھی ادارہ جس خطے سے یا جس علاقے سے وہ ارننگ نہیں کر پا رہا ہے نا, تو وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. وہاں کی نیوز ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کی جو جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان مسائلوں کو ایشوز جب ہائی لائٹ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی کنفلکٹ کا نیوز آیا تو وہ کچھ دنوں تک پاکستان یا سوشل میڈیا, آپ کی جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا ہے,
پاکستانی ٹیلی ویژن, وہاں پہ ان کی زینت تو بنتی ہے, لیکن اس کے بعد جو عام پبلک کی جو ایشوز ہے وہ مجھے نہیں دکھائی دیتا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ مالکان کی پالیسیز ہے میڈیا چینل کی. البتہ بحیثیت صحافی ہمیں کون سے وہ نیوز دینا چاہیے کہ وہ چلا لے. میں جہاں تک میرا جو ایک وہ ہے, میں نے ایک آبزرویشن ہے یا جہاں تک میں نے چیزوں کو دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے عموماً یہاں پہ جو وہ ایک قسم کے سولوشن جرنلزم کی طرف ہمارے وہ جا رہے ہیں, تو ہماری کلائمیٹ چینج پر کوئی ایسا ہم اسٹوریز کر سکتے ہیں جس پہ جو اس مینسٹریم میڈیا ان کو وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایسے اسٹوریز ہیں یہاں پہ جو ایڈن اسٹوریز ہیں ان کو ہم ڈیگ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کو نکال سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی وہاں پہ مینسٹریم میڈیا میں جگہ مل سکتے. البتہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرز پہ. تو اگر ہم مین اسٹریم میڈیا یا فار ایگزامپل میں یہاں پہ نجی ٹی وی چینلز کا نام نہیں لینا چاہتا, اگر وہ ہمارے اسٹوریز کو نہیں چلاتے تو ہمارے پاس دوسری آپشن موجود ہے ڈیجیٹل میڈیا کی. اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ہم نے آپ کے لیے ایک اوپن سا وہ ایک ڈورز کھلے ہوئے, آپ جس طرح بھی چاہے, آپ جیسا بھی چاہے وہ آپ اپنے نیوز کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے اور بنا سکتے اور وہ کر سکتے. سر وہی ہمیں کوئی دوسرا تو نہیں کھینچ کے لائے گا کہ آپ لوگ کام کریں, ہمارا اپنا ہی کام ہے کہ ہم ہندوستان کو پروموٹ کریں. آپ کے خیال سے ایک جرنلسٹ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جو اس کو دوسروں سے منفرد بناتا ہے؟ سب سے پہلے جہاں تک میں نے آبزرو کی ہے کہ ایک جرنلسٹ کی جو سب سے بڑی کوالٹی وہ بائسڈ نہیں ہونی چاہیے, جو یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے. صحافی ہمیشہ جو ہے تحقیق کرے, اور دوسری جو مین کوالٹی ہے وہ تحقیق کرے, انویسٹیگیٹ کرے چیزوں کو. کوئی ایشو ہوا ہے فار ایگزامپل بلوچستان میں یا کئی کوئٹہ شہر میں یا کوئی غزدار میں, تو ہم سنی باتوں پہ جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا ایک جو فلو ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم سنی باتوں کو واٹس ایپ پہ جب ویڈیوز ہمیں ملتے ہیں یا کسی اس کے شکل میں نیوز کے شکل میں ہمارے پاس جو شیئر ہوتے ہیں نا, ہم ان کو کوئی تحقیق کے بغیر, ہم ان کی انویسٹیگیشن کیے بغیر کیا کرتے ہیں, ان کو آگے شیئر کرتے ہیں. اس کے امپیکٹس بھی ہوتے ہیں. ایک صحافی کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی نیوز اس کے پاس آ جاتا ہے تو انہوں نے مختلف سورسز سے, ان کی جو جتنے بھی ذرائع ہے ان ذرائع سے انہوں نے کیا کرنا چاہیے, ان کی تحقیقات کرنا چاہیے. آیا یہ نیوز درست ہے کہ غلط ہے؟ میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی میں, ایک صحافی میں فرق یہی ہے کہ صحافی کا جو خبر ہوتا ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے, کیونکہ صحافی اس کی بیک پہ بہت کام کر رہا ہوتا ہے, سورسز سے کنفرم کر رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے مسائل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ نیوز کی نوعیت کو دیکھ کر کے وہ نیوز کو کیا کرتا ہے, بناتا ہے. تو یہ صحافی میں جب سے سب سے زیادہ جو خوبی ہے وہ یہ ہے, جو بائسڈ نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ کوالٹی یہ سب سے بڑی مین کوالٹی ہے. باقی تو بہت ساری کوالٹیز ہے کہ آپ کے بولنے کا انداز, آپ کے لکھنے کا انداز اتنے سمپل ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ ان کو ایزیلی سمجھ آ سکے, وہ آپ کی چیزوں کو گین کر سکے. یہ میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں. سر زندگی کا سفر بہت تیز ہے, اس کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنانا پڑتا ہے. تو فیوچر کے حوالے سے آپ کے کیا منصوبے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آگے جا کے یہ کریں؟ اصل میں یہ دیکھیں, عموماً میں جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب ہم سے ملتے ہیں تو ہم سے یہ رائے پوچھتے ہیں کہ آپ جب جرنلزم کے اسٹوڈنٹس تھے تو آپ لوگ کن ادوار سے گزرے, کن طرح کے مسائل, مشکلات اور مصائب سے آپ جو ہے آپ پیش رہے. میں اکثر ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ, اور ان کی یہ گلہ شکوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ بلوچستان کے لیے کوئی خاص, اور بلوچستان کی جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ خاص کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈیوز موجود نہیں ہے, یہاں پہ بیوروز نہیں ہے, یہاں پہ بڑے کم لیول پہ جو ہے صحافی مطلب وہ اپنے پروفیشنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہی سجیشن دیا کرتا ہوں, اور بلکہ دیتا بھی ہوں, کہ یہ آپ جب جرنلزم کی فیلڈ میں آپ جب آ رہے ہو, اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی آواز بنیں گے جن کی آواز کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے, اب دنیا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے, دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے. آپ کی آواز نہ صرف بڑے ایوانوں تک پہنچ سکتا ہے بلکہ دنیا کی جو بڑے پلیٹ فارمز ہے, UN تک, جتنے بھی جو آرگنائزیشنز ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, جو اس طرح آپ ان تک پہنچا سکتے ہو. تو ڈیجیٹل میڈیا از ون آف دی بیسٹ پلیٹ فارم. اور میں بذات خود کیونکہ میں نے دور جدید کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ بھی پروگرامز کرتا ہوں. ان کی اپنی پالیسیز ہے, ان کی اپنی ویژن ہے, ان کی اپنی ایک اسٹیٹ چینل ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا ہی کوئی چینل جو ہے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل میں نے انٹروڈیوس کرایا کوئٹہ پوائنٹ کے نام سے, جس پہ میں کیا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں جہاں پہ اگر میں کہیں پہ یا اسٹیٹ پالیسیز ہے یا ادارے کی پالیسیز ہے, میں ان میں بانڈ ہونا نہیں چاہتا.
میں جہاں تک کرتا ہوں تو ان کی پالیسیز کے مطابق چلتا ہوں, لیکن البتہ میرے پیج پہ میرے پالیسیز ہیں, میں اپنے پبلک کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں. کہیں پہ کوئی ایشو ہے, کہیں پہ کوئی اسکول میں ٹیچرز نہیں ہے, کہیں پہ کوئی مسائل ہے شہر میں, تو ان چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں, میں ان کو وہ کرتا ہوں, ڈیل کرتا ہوں اپنے پل بوتے پہ, کیونکہ ان پہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے, ان پہ کوئی سینسرشپ پالیسی امپوز بھی نہیں ہوتا ہے. تو البتہ میں اپنے آپ کو, اگر میرے لیے کوئی پلیٹ فارم کے دروازے بند بھی ہو جائے نا, تو اپنے لیے میں نے ایک سیف سائڈ رکھا ہے. تو میں جتنے بھی جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کو بھی یہی سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دور میں اگر میڈیا پرسن ہے یا میڈیا آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے آپ کی اپنی ہی کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہونی چاہیے, تاکہ آپ کی جو سٹوریز ہے وہ سینسر ہو چکے ہونے جا رہے ہیں, یا ان کو آپ کوئی چلا نہیں سکتے, یا ان کو کوئی اور ادارہ چلا نہیں سکتا. یہ جو پہلے ہمارے اکثر صحافیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے سٹوریز نہیں چلایا جاتا, ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے یہی پوچھتا تھا کہ میں لکھتا ہوں تو میرے پاس ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ میں کس اخبار میں چھپاؤں, اور نیوز پیپرز پہ اتنا ایک برڈن ہوتا تھا. وہ بڑے بڑے جو لیڈز ان کے ہوتے تھے, سپر لیڈ یہ جتنے بھی, وہ ان نیوز کو فوکس کرتے تھے. جو بڑے جو پایان کے آرٹیکل رائٹرز تھے یا وہ تھے, ان کے آرٹیکلز چھپا دیتے تھے. آپ اور میرے آرٹیکل شاید وہ نہیں چھپاتے, لیکن البتہ اب آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, آپ دیگر مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ اپنے چیز کو ہائیلائٹ کر سکتے ہیں. ولاگنگ کی طرف جا سکتے ہیں, ایک نیا ٹرینڈ ہے ولاگنگ, اور ریل ولاگنگ ہے, اور منی ولاگنگ ہے. یہ بڑے آپشنز ہیں آپ کے پاس کہ آپ اپنے چیز کو کیسے آپ مارکیٹ تک پہنچا سکتے ہیں, آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں, آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جی سر, میں آپ کی باتوں سے بالکل ایگری کرتی ہوں, اور سوشل میڈیا میں کہتی ہوں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ہم ینگسٹرس کے لیے, جس پہ ہم لوگ اپنی آواز پروموٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی اسٹوری ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو کسی چینل کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہاں پہ جا کے بالکل ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ پی ٹی وی میں کام کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, تو سر وہاں پہ آپ کو کیا, جب آپ ینگسٹر تھے تو کیا مشکلات فیس کی اور کیا آسانیاں بھی, کیونکہ جہاں مشکلات ہیں وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں. دیکھیے, ایک چیز آپ نے بغور سے دیکھا ہوگا, اپنے معاشرے کو آبزرو کیا ہوگا. بیسط ہی اسٹوڈنٹ جب آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہو تو شروع میں آپ کے لیے مشکلات کافی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آسانیوں کی طرف نہیں جائیں گے. 2018 اور 2019 میرا جو بیچ تھا بلوچستان یونیورسٹی میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے, وہ لاسٹ میرے خیال سے جو اینول سسٹم تھا وہ اس کے بعد پھر وہ سیمسٹرائز, وہ جو 2 ایئرز پروگرام تھا وہ ختم ہو چکا ہے. تب سے اسٹوڈنٹ لائف سے ہم مختلف چینلز کے ساتھ کام کر رہے تھے, اور فری آف کاسٹ, وداؤٹ اینی سیلری, وداؤٹ اینی انٹرنشپ, کسی بھی قسم کی پیڈ انٹرنشپ کے بجائے ہم نے مختلف آفسز کے دھکے کھائے, ہم نے مختلف جگہوں سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. وجہ یہ ہے کہ آپ کی لائف ایک اسٹرگل ہے. آپ جب تک اس اپنے پروفیشن کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہوں گے, آپ آگے نہیں جا پائیں گے. بہت سارے ہمارے دوست تھے, بہت سارے ہمارے کولیگز تھے جنہوں نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خیرباد کر دیا جرنلزم فیلڈ کو ہی. انہوں نے کسی نے کسی اور ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا, کسی نے کیا کرنا شروع کر دیا, لیکن ہمارے اندر ایک ویژن تھا, ایک مشن تھا. اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھے اور ہم نے مشکلات, مصائب یہ سب فیس کیے. اب الحمدللہ بحیثیت ایک میں پی ٹی وی کا ایک پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں کرنٹ افیئرس کا, تو آئی فیل پراؤڈ ٹو بی دا پارٹ آف دس اسٹوڈیو اینڈ دس یونیورسٹی, اور اس ڈپارٹمنٹ پہ میں فخر کرتا ہوں, کیونکہ اس ہی کے بلبوتے ہم یہ قابل ہوئے کہ ہم آج چینلز پہ جا کر کے ہم پروگرامز بھی کر رہے ہیں, ہم کیمرے کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی چیز ہے, اور میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں ان اسٹوڈنٹس کو بھی کہ تاکہ وہ آپ بھی اپنی چیزوں کو کنٹینیو رکھے. ایزیلی چیزیں نہیں ملتے, آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, اور آپ نے مصائب مشکلات فیس کر کے تب جا کر کے آپ چیز بن جاتے. میں ایک ایگزامپل دے کر کے چیز کو وائڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ایک دفعہ میں ایک صحافی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بڑے پایان کی پاکستانی لیول کے ایک بہت بڑا صحافی ہے. اس سے میں نے پوچھا کہ آپ اس لیول پہ کیسے پہنچے. اس نے مجھے ایک سمپل سا جواب دیا کہ بیٹا میں نے اس مقام کے لیے 30 سال, میرے اس مقام تک پہنچنے کے لیے میرے بیک پہ 30 سال کی قربانی ہے. 30 سال کی لاہور کے سڑکوں میں, کراچی کی سڑکوں پہ یہ وہ رپورٹنگز ہے, وہ پاپڑ بیلنا ہے, اس کے بعد میں اس مقام پہ آؤں. تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑے ایزیلی ہم لوگ مشہور ہو گئے, یہ ہو گئے. یہ چیزیں نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنا ہوتا ہے. جی سر, بات وہی آئی کہ ہم لوگ جو ینگسٹرز ہیں
وہ بس اسی بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں سیلری کتنی ملے گی, ہمیں کام دے رہے ہیں نہیں دے رہے, لیکن ہمیں سیلری پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. ہمیں ایکسپیرینس پہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر فری آف کاسٹ کہیں پہ کام کریں تو ہمیں ایکسپیرینس مل رہا ہے, اور جتنا ایکسپیرینس ہم لوگ گین کریں گے اس سے زیادہ ہمیں اپرچونیٹیز ملیں گی. سو لسنرز, میر وائس ہمارے ساتھ تھے, بہت اچھا محسوس ہوا ان کے ساتھ پروگرام کر کے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان کیمپس ریڈیو FM 96.6 سے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہانور, اور اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.